الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز جمعہ کو اور ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ، جس کی تعمیر بعض روایتوں کے مطابق خود اللہ نے کی، اور اس کے بعد اللہ کے فرشتوں نے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کی، اور یہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، یہ سب سے پہلے اللہ کا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، سب سے پہلا گھر. اور وہ کہاں ہے؟ بمکہ، مکۃ المکرمہ میں. معلوم ہوا کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا، اور خانہ کعبہ کے بعد جتنی مساجد ہے پوری دنیا میں، پورے عالم میں، وہ سب اس خانہ کعبہ کا ایک پرتو ہے، اس کا فیض ہے. اس لیے پوری دنیا کی مساجد جتنی بھی ہیں وہ ساری مساجد اللہ کے گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. امیر المؤمنین ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو آج کی رات ہمارے اس ملک میں اور شہر میں گزارے گی، اس ملک میں، تو تجھے 3 طلاق، 1 طلاق نہیں، 3 طلاق. مرد جب غصے میں آتا ہے تو بیوی کو ایک ساتھ میں 3 طلاق ہی دے دیتا ہے. شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اگر بیوی کے ساتھ ناچاکیاں ہیں، کسی بات میں اختلاف ہے، تو سب سے پہلے تو مرد کو کہا بچو طلاق سے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو اس کو تنبیہ کے لیے 1 طلاق دو. خیر،
تو یہاں ہارون رشید نے بھی کہہ دیا کہ 3 طلاق. اب شام ہوئی تو بہت پچھتایا, بہت فکر ہوئی اس کو, اور ظاہری بات ہے کہ بیوی ہے اور اس کا ملک ہے پورا, اور ملک سے کسی جگہ لے جانا بہت مشکل. اس زمانے کے اندر ہوائی جہاز نہیں تھے, ایروپلین اور راکٹ نہیں تھے کہ بیوی کو بٹھا کر جو ہے ایک شعبے سے, ایک اسٹیٹ سے, ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر لے جائے اور طلاق سے بچ جائے. اور بادشاہ ہے تو کہا تھا کہ آج کی رات اگر تو گزارے گی میرے ملک میں تو تجھے 3 طلاق. ہم بھی عورت کو طلاق دے دیتے ہیں, اس کے بعد مولانا کے پاس دوڑتے ہیں, مفتی صاحب کے پاس پھر جاتے ہیں, پہلے کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو ہارون رشید بھی دوڑا اور سارے علماء تھے, کہا کہ اعلان کر دو اور سب جو ہے دربار میں جمع ہو جاؤ, ایک مسئلہ پیش آیا ہے. تو سب علماء کے سامنے بات رکھی, میری بیوی سے میں ناراض ہو گیا, میں غصے میں تھا اور میں نے یہ کہہ دیا, اب کیا ہوگا؟ تو سارے علماء نے کہا اگر رات گزارے گی یہاں پر اور صبح ہوگی تو تمہاری بیوی کو 3 طلاق ہو جائے گی. بس مسئلہ صاف ہے. کوئی بھی مفتی یہی کہتا اور علماء نے بھی یہی کہا. ہارون رشید بادشاہ تھا, ہوشیار بھی تھا, ذہین بھی تھا, تو کہا کہ ہمارے ملک میں دیکھو کوئی ایسا مفتی بھی ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شاگرد ہو اور اس کی فقہ کا کوئی عمل کرنے والا ہو. تو کہا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام صاحب کے شاگرد ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, بڑے ذہین تھے, قاضی بنے, بعد میں چیف جسٹس بنے. تو کہا کہ ہاں وہ ہے, ان کو بلاؤ. کہا چنانچہ بلائے گئے. یہ فقہ, یہ مفتی, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص دین ہے, بخشش سے, ایک گفٹ ہے. آدمی کتاب پڑھ کر مفتی نہیں بن جاتا. ایک کوش ہوتا ہے مدرسے کے اندر کہ مدارس کے اندر جو ہے اس کو اصول سکھا دیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد مفتیان کرام اور مدرسے والے سند دے کر یہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ آدمی جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے گا تو یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو صحیح جواب دے گا. لیکن آج مصیبت کیا ہے؟ ہم ہر ایک کو مفتی مانتے ہیں, جو بھی آ جائے یہ مفتی صاحب ہے, یہ مفتی صاحب ہے. اور ہم سوالات ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جو بیچارہ خود جانتا نہیں ہے. اور آج کل انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر تو بڑے ہیں ایسے علماء جو جانتے کچھ نہیں ہے اور جو آتا ہے منہ میں وہ کہہ دیتے ہیں. تو ہارون رشید نے سارے علماء کو بلایا. اس کے بعد حضرت امام ابو یوسف کو بھی بلایا گیا کہ بادشاہ تمہیں یاد کر رہا ہے, اور ایک مسئلہ بادشاہ کو پیش آ گیا ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا یہ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مفتیان کرام ہیں, میں غصے میں تھا, ناراض تھا میری بیوی سے, اور غصے اور ناراض میں نے میری بیوی کو یہ کہہ دیا کہ اگر تم رات یہاں گزارو گی میرے ملک میں تو تمہیں طلاق ہے. اور اب سورج ڈوبنے آ رہا ہے, شام ہو گئی, مجھے فکر ہوئی, مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے, اور میں نے کہہ دیا تھا کہ 3 طلاق. تو ظاہری بات ہے کہ اب ہم کیا کریں. سارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس ملک سے نکال دو, باہر لے جاؤ, تاکہ جو ہے رات گزرے گی اور اس کے بعد واپس آئے گی. لیکن سواری کا اس زمانے کے اندر وہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ 500 کلومیٹر اور 1000 کلومیٹر جو ہے آدمی چلا جائے باہر.
اور اپنے ملک کی باؤنڈری سے باہر نکل جائے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے کہا کوئی ایسا حل بتاؤ کہ میری بیوی کی جو ہے طلاق نہ ہو. میں نے تو کہہ دیا ہے، میں نے غصے میں کہہ دیا، ناراض ہو کر کہہ دیا، اور طلاق غصے اور ناراض میں ہی ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں میں راندیر میں حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ تھے، بڑے مفتی تھے، جن کی فتاوی رحیمیہ ہے، تو وہ تشریف فرما تھے اور ہم بھی وہاں بیٹھے تھے، اور حضرت نے ہمیں خود سنایا، اپنے کانوں سے ہم نے سنا کہ سورج سے ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھی، بڑے غصے میں تھا، اور اس نے آ کر کہا میں نے میری بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب میں کیا کروں؟ حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ طلاق ہو گئی. تو اس نے کہا میں نے غصے میں کہہ دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کوئی آدمی اپنی بیوی کو صبح میں اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، میک اپ کر لے، اچھے کپڑے پہن لے، اور پھر میرے سامنے بن سنور کے جو ہے یہاں آ جا اور میں تجھے طلاق دیتا ہوں، کوئی ایسا کہتا ہے؟ طلاق تو غصے کے اندر ہی ہوتی ہے. تو ہارون رشید نے بھی غصے میں طلاق دی. تو امام صاحب کو کہا میں نے غصے میں کہہ دیا کہ 3 طلاق، اگر تو اس ملک کے اندر گزارے گی تو. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا اور کیا کہا کہ اپنی بیوی کو مسجد کے اندر چھوڑ دو، مسجد کے اندر لے جا، اور مسجد کے اندر جو ہے وہ رات گزارے گی، اس کی طلاق نہیں ہوگی. تو کہا کیوں؟ کہا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ جتنے جو ہے مکان ہیں، مساجد ہیں، وہ اللہ کے گھر ہے. تو مساجد یہ کسی کی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی ہوتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ بادشاہ کا نہیں ہے، یہ کسی کا نہیں ہے، کسی متولی، کسی ٹرسٹی کا نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر ہے. تو خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ اسے آباد کرتے ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو خیال آیا کہ مسجد نبوی میں اندھیرا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کھجورے وغیرہ کی جو ہے کچھ اس کے جو ہے ڈاڑیاں وغیرہ چھیل کر اس میں کچھ تیل وغیرہ ڈال کر انہوں نے جو ہے اس کو روشن کر دیا مسجد کو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خوش ہو گئے اور کہا کہ تمیم تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا، اللہ تجھے روشن کر دے، اللہ تجھے روشن کر دے. تو مساجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بناتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. جس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، قیامت پر ہوتا ہے، آخرت پر ہوتا ہے، وہ لوگ اللہ کے گھر بناتے ہیں. اور یہ اللہ کے گھر یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں میں روزانہ 5 وقت کی نماز میں آئے جائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسجد سے جڑا رہتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ ایمان والا ہے. اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو. ہمارے گھر پہ کوئی روزانہ ملنے آتا ہے، 2 دن میں ملنے آتا ہے، زیادہ تعلق تو ہمارا تعلق ہو جاتا ہے نا اس آدمی کے ساتھ، محبت ہو جاتی ہے. جب ہم مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں تو مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، ایک بندے کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اور اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے. تو مساجد کو آباد کرنا، مساجد کو جو ہے اس کے اندر نماز کے لیے آنا، اس کے لیے پروگرام میں آنا، مساجد کو جو ہے آباد کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے آباد کر دیتے ہیں. جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو جو ہے سنوارتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کوئی آدمی مسجد کے اندر سے ایک کچرا اٹھاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں. آپ نے مسجد کے اندر ہور کر دیا، آپ نے صفائی کر دی،
اور ایک روایت میں ہے جو مسجد کو صاف کرتا ہے، اس کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، اس کو آباد کرنے کا خیال رکھتا ہے، اس میں سے کچرا اٹھاتا ہے، گندگی کو دور کرتا ہے، تو روایتوں میں ہے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت فرماتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر 70,000 بڑے بڑے ٹاؤن اس کے لیے بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے شہر بنا دیتے ہیں۔ تو مسجد میں ہمارے پیسے لگ جائے، مسجد میں ہمارا مال لگ جائے، اللہ کے گھر کے لیے ہمارے جو ہے رقم لگ جائے، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی مساجد بنی ہیں، ان مساجد میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا، قیامت تک ان کو ثواب ملتا رہے گا، ان کے لیے اجر ملتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ صحابہ کرام کا جب لشکر افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے وہ اعلان کیا، جنگل کے جانوروں نکل جاؤ، 3 دن کے اندر جنگل خالی کر دو۔ خالی ہو گیا جنگل، شیر چیتے وغیرہ سب چلے گئے، اور پھر صحابہ کرام نے کہا ہمیں یہاں مسجد بنانا ہے۔ معلوم ہوا جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے وہاں مسجد کی بنیاد ڈالی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد، سب سے پہلے جو ہے مسجد بنائی۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ صوفی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گاؤں سے ہجرت کر کے سورت گئے اور جگہ خریدی تو کہا سب سے پہلے یہاں مسجد بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کو ہم آباد رکھیں، نمازوں سے، ذکر و اذکار سے، پروگراموں سے، دینی ماحول سے، اور اللہ کے گھر کے ساتھ ہم جڑے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہمیں توفیق دے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کا گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں رکھے جو مساجد بنانے والے ہیں، جو آباد کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں اٹھائے جو مسجد والے ہیں، جو مسجد کو زندہ کرنے والے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔